بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک سیاح کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا تھا۔ ملکوں سفر کے دوران وہ وہاں کے ذہین اور قابل لوگوں کی صحبت میں رہا اور بڑا فیض اٹھایا، اور اب جس ملک میں وہ رہا ہے وہاں بھی بڑے بڑے عالم اس کا سامنا کرنے اور اس سے کسی موضوع پر گفتگو کرنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ وہ اس جیسا علم نہیں رکھتے۔ اور اس سیاح کی شہرت اس ملک کے بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچی، جہاں وہ ان دنوں قیام پذیر تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے درباریوں کی ذہانت کا امتحان لے۔ اس نے خاموشی سے سیاح کو اپنے دربار میں طلب کیا، اور اس کا علم وزیروں اور مشیروں کو بھی نہ تھا۔ بادشاہ نے سیاح کو دربار میں پایا تو سب سے اس کا تعارف کروایا، اور وزیروں اور مشیروں کی ذہانت کا امتحان لینے کی عرض سے کہا کہ وہ دربار کے امراء اور معززین سے کچھ سوالات کرے، لیکن کوئی بھی سیاح کو درست جواب نہ دے سکا۔ بادشاہ اپنے وزیروں اور اپنے مشیروں کی نالائکی پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے سیاح کو رخصت کرنے کے بعد درباریوں پر غصہ کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ میرے لیے باعث ننگ و عبرت ہو۔ آج اس سیاح نے تم سب کو عاجز کر دیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں کسی مدرسے کے کوئی بچے ہو۔ کیا تم یا کوئی بھی ایسا عالم فاضل اس ملک میں نہیں ہے جو اس شخص کے علم کا جواب دے سکے؟ درباریوں نے شرم سے اپنے سر جھکا لیے، اور کسی کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس دوران بادشاہ کا غصہ مزید شدت اختیار کر گیا۔ اس نے حکم دیا کہ کل اس سیاح کو دربار میں دوبارہ بلایا جائے گا، اور اگر کل تم لوگوں نے اس کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو میں تم سب لوگوں کی دولت اس سیاح کو دے دوں گا۔ اس سے قبل دربار میں حضرت بہلول دانا بھی ہوا کرتے تھے، مگر درباریوں نے انہیں سازشیں کر کے وہاں سے نکلوا دیا تھا۔ بادشاہ کی بات سن کر درباریوں میں تو کھلبلی مچ گئی، اور ان کی پریشانیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے غصے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آخر ایک شخص خوشی سے بولا کہ دوستو، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول دانا موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری خطائیں بھول کر اور تمام رنجشیں ختم کر کے عزت کی خاطر اس سیاح کا سامنا کرے گا اور اسے لاجواب کر دے گا۔ یہ سن کر باقی سب لوگوں کی جان میں جان آئی۔ سب لوگ مل کر بہلول کے پاس پہنچے اور اس سے معافی چاہتے ہوئے سارا ماجرا سنا دیا۔ بہلول دانانی نے تسلی دی اور کہا کہ میں کل دربار میں ضرور آؤں گا۔ اگلے روز دربار آراستہ کیا گیا اور وزیر مشیر سب کو کرسیوں پر بٹھایا گیا۔ بادشاہ بھی اپنے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ سیاح کو بھی ایک کرسی پیش کر دی گئی۔ بادشاہ نے اہل دربار پر نظر ڈالی اور پوچھا کون ہے جو اس سیاح کے سوالوں کے جواب دے گا۔ اہل دربار والوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ بہلول دانا کا نام آخر کس طرح لیں، کہیں اس کا نام بادشاہ کو غصہ نہ دلا دے۔ اسی دوران بہلول دانا کی آواز گونجی، یہ دیوانہ حاضر ہے، میں اس سیاح کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ سیاح نے بہلول کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر بولا کہ کیا میں آپ سے سوال کروں؟ جی ہاں، کیوں نہیں، بہلول نے جواب دیا۔ سیاح اٹھا اور اپنی چھڑی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا، اور بہلول نے فوراً ہی اٹھ کر اپنے عصا سے اس دائرے کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سیاح کے چہرے مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے اس مرتبہ دائرے کو 4 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک حصے پر اپنی جھڑی رکھ کر کھٹکھٹائی۔ سیاح نے قدرے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنا ہاتھ الٹی حالت میں رکھ دیا اور رکھ کر انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دیں۔ بہلول نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت اوپر یعنی آسمان کی طرف تھی، اور سیاح اپنی نشست پر واپس آ بیٹھا اور تصیفی لہجے میں بولا، مرحبا مرحبا عالی جہاں، آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کے یہاں ایک ایسا دانشمند اور عالم موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے شخص کی قدر کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کیا بہلول نے تمہارے سوالوں کے جوابات ٹھیک ٹھیک دیے؟ سیاح بولا،
جی جناب، اس نے کسی درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے جو اس کے پاس اتنا علم ہے کہ میرے اشاروں کو سمجھ کر اس کا ٹھیک جواب دے دیا۔ اب وہ سیاح جانا ہی چاہتا تھا کہ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھول کر بیان کر دو تو دربار میں موجود اہل علم بھی محفوظ ہو سکیں گے اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ کیوں نہیں بادشاہ سلامت، سیاح نے کہا اور چند لمحے رک کر بولا، آپ نے دیکھا میں نے زمین پر ایک دائرہ کھینچا تھا اور اس دائرے سے میرا مقصد زمین کا کرہ دکھانا تھا۔ آپ کے عالم فوراً سمجھ گئے اور اس نے دائرے کی 2 برابر حصے کا مجھ پر زہر کر دیا کہ میں زمین گول ہونے پر یقین رکھتا ہوں اور اس کے اسرار و امور سے بھی واقف ہوں۔ پھر اس نے ایک سیدھی لکیر کھینچی جس نے زمین کو شمالی اور جنوبی کرے میں بانٹ دیا۔ پھر اب آپ نے دیکھا کہ ایک اور دائرہ کھینچا، آپ کے عالم نے اس کے 4 حصے کر کے مجھے سمجھایا کہ 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے، اور جب میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پر اگنے والی نباتات کی طرف اشارہ کیا، یعنی اپنے ہاتھ کو نیچے رکھا اور انگلیاں اوپر کیں، تو اس کا مقصد کہ نباتات اور پودوں کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ تو اس نے بہلول نے اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھا اور پشت آسمان کی جانب کی تو بارش اور سورج کی نشانی دہی کی، کہ مطلب تھا کہ یہ دونوں نباتات اور پودوں کی بڑھوتری میں اور ان کی بالیدگی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس سیاح نے بہلول دانا کی طرف دیکھا اور عقیدت سے بولا کہ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے دانش مند پر فخر ہونا چاہیے۔